عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ کو اردو تعلیم چینل کی طرف سے سلام عقیدت۔ آج ہمارا موضوع ہے زبان دانی کے اصول۔ زبان دانی کے اصولوں سے میرا ان کو بتانے کا مقصد ہے ہماری زبان، ہماری تحریر و تقریر میں درستی، لکھنا اور بولنا، اس میں زبان اور بیان کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں درست اور خوبصورت الفاظ کا استعمال بولنے والے کی شخصیت کو باوقار بنا دیتا ہے، جبکہ غلط سلط الفاظ کا استعمال اور کمزور لہجہ شخصیت پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ زبان دانی میں اس موضوع پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے زبان دانی کے چند بنیادی اور اہم اصول یہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور انہیں اگر آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ تحریر و تقریر میں یعنی لکھنے اور گفتگو کرنے میں کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ جو جملے ہم بولتے ہیں ان میں سے میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے حضرات بھی معذرت کے ساتھ بعض الفاظ غلط بول جاتے ہیں، اس لیے ان اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اصول نمبر 1 ہے، لفظ آپ کے ساتھ ہمیشہ فعل کا صیغہ غائب اور تم کے ساتھ ہمیشہ صیغہ جمع حاضر لایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھیں، تم یہاں بیٹھو۔ ان جملوں کو آپ یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھیں لکھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح تعظیم کے موقع پر واحد فاعل کے لیے فعل جمع لاتے ہیں، مثلاً میرا ابا آیا ہے کے بجائے لکھیں میرے ابا آئے ہیں۔ نمبر 2، جمع اسموں میں پہلے ہر کا لفظ لکھنا یا بولنا غلط ہے، مثلاً ہر ممالک، ہر اشخاص، یہ صحیح نہیں۔ اس کے بجائے ہر ملک، ہر شخص کہنا صحیح ہے۔ جمع اسموں کے ساتھ ہر کی جگہ سب یا تمام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جیسے سب ممالک، تمام اشخاص۔ نمبر 3، نہ اور ہی کو ایک ساتھ لانا درست نہیں ہوتا، مثلاً نہ ہی آپ آئے نہ ہی خط لکھا، یہ غلط ہے۔ اس کے بجائے نہ آپ آئے نہ خط ہی لکھا صحیح ہوگا۔ نمبر 4، ایک جملے میں 2 ہم معنی الفاظ لانا غلط ہے، مثلاً آب زمزم کا پانی، آب کا پہلے ہی مطلب پانی ہے، اس کی جگہ صرف آب زمزم کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوہ ہمالیہ کا پہاڑ کی جگہ صرف کوہ ہمالیہ، کوہ کا مطلب پہلے ہی پہاڑ ہوتا ہے۔ یا ماہ رمضان کے مہینے کے روزے، ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہوتا ہے، اس کی جگہ ماہ رمضان کے روزے کہنا چاہیے۔ نمبر 5، مصدر کے ساتھ نے کا استعمال صحیح نہیں ہے، مثلاً تم نے کہاں جانا ہے کی بجائے تمہیں کہاں جانا ہے، یہ صحیح ہوگا۔ کہنا مصدر سے بننے والے الفاظ کے ساتھ کو لگانے کے بجائے سے لگایا جاتا ہے، جیسے اس نے تم کو کیا کہا، غلط ہے، درست ہوگا اس نے تم سے کیا کہا۔ نمبر 7، اردو میں کسی اسم کے آخر میں آنے والے حروف الف یا ہا کو یائے مجہول بڑی یائے سے بدلنے کا نام امالہ ہے۔ یہ امالہ چھوٹے رشتہ داروں کے ناموں میں تو جائز ہے، لیکن بڑے رشتہ داروں کے ناموں میں جائز نہیں۔ مثلاً بیٹا سے بیٹے ہو سکتا ہے، بھتیجا سے بھتیجے ہو سکتا ہے، مگر چچا سے چچے اور ابا سے ابے صحیح نہیں۔ نمبر 8، مونث فعل کی گردان میں نون غنہ کا اضافہ صحیح نہیں، مثلاً لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، غلط ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح عورتیں سویٹر بن رہی ہیں، یہ غلط ہے، عورتیں سویٹر بن رہی ہیں۔ نمبر 9، عربی کے جمع الفاظ کے اردو قاعدے کے مطابق جمع الجمع بنانا درست نہیں، مثلاً انبیاء کو انبیاؤں، افواج کو افواجوں، مشکلات کو مشکلاتوں سے گزرا ہوں، یہ کہنا غلط ہوگا۔ نمبر 10،
فارسی اضافت، یہ جو پہلے لفظ کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے، اور واو عطف جو دو لفظوں کے درمیان میں، دو اسموں کے درمیان میں آتا ہے، وہ صرف فارسی اور عربی الفاظ میں لائی جاتی ہیں، کسی اردو یا ہندی لفظ کے ساتھ ان کا استعمال جائز نہیں۔ مثلا دامن کوہ، یہ صحیح ہے، دامن بھی فارسی زبان کا لفظ اور کوہ بھی۔ اب دامن پہاڑ کہنا یہ غلط ہوگا، پہاڑ ہندی کا لفظ ہے، دامن فارسی کا، تو ان کے نیچے یہ اضافت کا نشان نہیں آ سکتا، پہاڑ کا دامن کہہ لیں۔ اسی طرح روٹی اور پانی، یہ صحیح ہے، دونوں ہندی کے لفظ ہیں، مگر روٹی و پانی کہنا یہ غلط ہوگا، کیونکہ واو عطف تو صرف فارسی اور عربی الفاظ میں آتا ہے۔ نمبر 11، الف لام صرف عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، غیر عربی الفاظ کے ساتھ نہیں۔ مثلا علم الدین، نور الدین، یہ صحیح ہے، مگر چراغ الدین کہنا، لال الدین کہنا، قریب المرگ کہنا غلط ہے۔ نمبر 12، عربی میں جمع 3 کے عدد سے شروع ہوتی ہے، 2 تک وہ تثنیہ، 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو تثنیہ، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے، چنانچہ عربی میں 2 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا 2 اشعار، 2 کتب کہنا غلط ہے، 2 شعر کہیں، 2 کتابیں کہہ لیں۔ نمبر 13، جب کسی جملے میں کئی اسم آئیں تو فعل کی وحدت و جمع آخری اسم کے مطابق آئے گی۔ مثلا ہم نے 3 کرسیاں اور 1 میز خریدی، اب 1 میز کو مد نظر رکھا جائے گا، آخری۔ نمبر 14، جب کسی جملے میں کئی اسم آئیں تو فعل کی تذکیر و تانیث آخری اسم کے مطابق آئے گی۔ مثلا ہم نے چڑیا گھر میں کئی قسم کے طوطے اور چڑیاں دیکھیں، یہ ہم نے آخری اسم کے حساب سے اس کو تذکیر و تانیث کی ہے۔ نمبر 15، جب کسی اردو مصدر کے ساتھ مفعول مونث ہو تو اس مصدر کو مونث بھی بول سکتے ہیں اور مذکر بھی۔ مثلا مجھے کتاب پڑھنی ہے، یہ بھی درست ہے، اور مجھے کتاب پڑھنا ہے، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 16، لفظ عرض کے ساتھ کیا اور کی دونوں صحیح ہیں۔ مثلا میں نے عرض کی یا میں نے عرض کیا۔ نمبر 17، متشابہ یعنی ہم آواز لفظوں کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مثلا انہوں نے حساب بے باک کر دیا، اب یہ بے باک کا آخری کاف بڑا قاف ہے، اس جملے میں یعنی بے باک کے بجائے بے باق ہونا چاہیے۔ نمبر 18، غیر جاندار اسموں کی تذکیر و تانیث کے معاملے میں اہل زبان ہی کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ مثلا میز مونث ہے تو میز خریدی کو میز خریدا نہیں کہہ سکتے، یا تار آیا کو تار آئی بھی نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 19، اہل زبان کے روزمرہ اور طرز بیان کی پیروی بھی لازم ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہر روز کو ہر دن کہنا غلط ہوگا اور آئے دن کو آئے روز کہنا غلط ہوگا۔ نمبر 20، محاورے اور ضرب المثل کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا لال پیلا ہونا محاورہ ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ضرب المثل ہے، تو اس کی جگہ زرد پیلا ہونا یا جس کی لاٹھی اس کی گائے کہنا غلط ہوگا۔ نمبر 21، لفظ مرحوم کے ساتھ صاحب کا استعمال غلط ہے۔ مثلا علامہ اقبال صاحب مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا، یہ کہنا غلط ہوگا، درست یوں ہوگا علامہ اقبال مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ نمبر 22، مبادہ کے معنی ہے کہ ایسا نہ ہو، چنانچہ تحریر و تقریر میں مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یوں کہنا غلط ہوگا، دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو نہ لگ جائے، صحیح یہ ہوگا دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو لگ جائے۔ اسی طرح یہ کہنا غلط ہوگا محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ، صحیح جملہ ہوگا محنت کرو مبادہ فیل ہو جاؤ۔ اور آخری اصول ہے، جب کسی جملے میں چونکہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس لیے ضرور آئے گا۔ اسی طرح جوں جوں کے بعد توں توں اور جیسے جیسے کے بعد ویسے ویسے لازماً آتا ہے۔ مثلا چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں آیا،
یا جوں جوں ہم بلندی پر جائیں توں سردی بڑھتی ہے، یا جیسے جیسے منزل قریب آتی گئی ویسے ویسے ہم خوش ہوتے گئے، یہی کہنا درست مانا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اپنی تحریر و تقریر میں ان اصولوں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو سے ہم انشاءاللہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے، واحد جمع کے حوالے سے، املا کے حوالے سے ہم اپنی اغلاط کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے محمد اکرم شاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔